صحابہ کا مقام پوری کائنات میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کون؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے اللہ کے ولی، خدا کا ڈر خوف رکھنے والے، ایسے تقوی اور پرہیزگار والے کہ لوگ ان کے تقوی اور طہارت کو دیکھ کر خلیفہ پنجم کہا کرتے تھے، یعنی یہ 5ویں خلیفہ ہیں۔ ایسا ہر وقت اللہ کا ڈر، خوف، موت کی یاد ان کے دل میں تھی۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز جو کہ تابعی ہیں، عمر بن عبدالعزیز کا مقام اونچا ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اونچا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کون؟ صحابی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تابعی ہوتے ہیں، صحابی ہوتے ہیں۔ صحابہ کی فضیلت یہ ہے کہ جس نے حالت ایمان کو صحابی کو دیکھا، اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اور جس نے ان کے دیکھے ہوئے کو دیکھا، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا مقام اونچا ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اونچا ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کی نمازیں، ان کا تقوی، ان کے روزے، ان کے ایمان وہ چھوڑو، وہ دور کی بات ہے۔ جب وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اپنے گھوڑوں پر نکلتے تھے، ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے جو دھول اڑتی تھی اور گھوڑے کے ناک کے نتھنوں میں جو دھول جم جاتی تھی، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابی کے گھوڑے کے پیروں میں جو دھول لگ جاتی تھی، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں سے پوری دنیا بھر جائے تب بھی اس دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے۔ آج دنیا میں جو حالات ہیں، خاص طور سے ہمارے ملک میں، ابھی ایک ہفتے سے تریپورہ میں یہ جو حالات ہیں دن بدن دیکھ رہے ہیں ہم، ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ان حالات سے بچنے کے لیے، آئندہ آنے والے فتنوں سے بچنے کے لیے اگر دنیا میں کوئی راستہ ہے تو صرف اور صرف وہ پیارے نبی کا راستہ ہے، پیارے نبی کی سیرت ہے، پیارے نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم چاہیں حالات اچھے ہو جائیں، حالات اچھے نہیں ہوں گے، اور جو حالات بگڑ رہے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار اگر غور کریں تو ہم خود ہیں، ہمارے اعمال ہیں۔ اگر آپ کو بری لگی تو معاف کریں، لیکن سچی یہی ہے کہ حالات جو بگڑے ہیں، اس کے بگڑنے کے ذمہ دار ہم خود ہیں، ہمارے اعمال ہیں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ہم خود جو دیکھتے ہیں جن کی عمریں یہاں 50 سال سے زیادہ ہیں، انہوں نے اپنی جوانی میں، اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا کہ غیر ایمان والے بھی کتنی عزت کرتے تھے۔ مسجد کے بازو سے گزرتے تو چپل اٹھا کر بغل میں رکھ کر گزرتے تھے، مسجد کا احترام کرتے تھے۔
غیر ایمان والے بھی اپنے فیصلے، گھروں کے فیصلے کورٹ کچہری کو تھانوں میں نہیں جاتے تھے، بلکہ مسلمانوں میں جو بڑے ہوتے تھے، جو بزرگ ہوتے تھے، جو جاننے والے ہوتے تھے، ان کے پاس اپنے گھر کے مسئلے لے جا کر ان کے پاس اپنے فیصلے کراتے، ان سے اپنا مسئلہ حل کرواتے تھے۔ ابھی زیادہ دنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جن کی عمریں 30 سال کی ہے، 40 سال کی ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں حالات کیسے کیسے۔ ایک زمانہ ایسا تھا، کیسٹ کا زمانہ، ریڈیو سے کیسٹیں شروع ہوئے، ٹیپ ریکارڈ شروع ہوئے، الماری کے الماری بھرے بھرے کیسٹاں رہتے تھے گھروں میں، ڈبے ڈبے بھر بھر کو کیسٹاں رکھتے تھے۔ پھر حالات بدلے، سی ڈی آئی، ایک سی ڈی میں 10-15 کیسٹ اتنا سمانے کی طاقت۔ پھر کیسٹاں کا زمانہ ختم ہوا، سی ڈی کا زمانہ شروع ہوا۔ پھر اس کے فوراً بعد ڈی وی ڈی آئی، ایک ڈی وی ڈی میں 10-15 سی ڈی کی سمانے کی طاقت، 200-300 بیانہ ایک ڈی وی ڈی میں آ جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد حالات بدلے، چپ میموری کارڈ آنا شروع ہوا۔ وہ میموری کارڈ اب اس میں جو ہے کئی ڈی وی ڈی کو اپنے اندر سمانے کی طاقت، لیکن پریشانی کیا، میموری کارڈ کمپیوٹر میں لگاؤ، لیپ ٹاپ میں لگاؤ، موبائل میں لگاؤ۔ اب حالات ایسے بدلے کہ میموری کارڈ کی بھی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ گوگل پہ چلے جاؤ، یوٹیوب میں چلے جاؤ، کس کا بیان ہونا، کون سے موضوع پہ ہونا، ساری چیزیں مل جا رہی ہیں۔ تو حالات بدلتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جب عزتیں ہوا کرتی تھیں، لوگ لائن سے کھڑے ہو کر انتظار کیا کرتے تھے کہ مصلی آئیں اور آ کر ہمیں دم کر دیں، ہمارے بچوں پر دم کر دیں تو ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن آج حالات کیا ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج حالات یہ ہے کہ ٹرین میں اگر کوئی داڑھی والا، جبہ والا جاتے ہوئے کسی کو ہاتھ لگ، بھائی ٹرین میں ہاتھ لگ جانا، تھوڑا پیر لگ جانا یا کوئی سامان دوسرے کو ٹچ ہو جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہوتا ہے، جگہ تنگ ہوتی ہے، راستہ چھوٹا ہوتا ہے۔ لیکن آج حالات اتنے خراب ہیں، کسی داڑھی والے یا جبے والے کا ہاتھ کسی کو ٹچ ہو گیا تو وہ پکڑ کر ٹرین میں مارنے لگتے ہیں اور سارے لوگ تماشا بن کر دیکھ رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں پٹائی کا۔ آج حالات ایسے ہو گئے، بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو پیاس لگی، مندر کا دروازہ کھلا نظر آیا، نلکا نظر آ رہا تھا، جا کر پانی پی لیا تو وہاں کچھ شرپسندوں نے ایسی پٹائی کی اور پھر الٹا اس بچے کے اوپر FIR کر دی، کیس درج کر دیا کہ یہ بلاسٹ کرنے والا تھا، اس سے پہلے دیکھنے کے لیے، جانچ کرنے کے لیے پانی کے بہانے آیا تھا۔ تو حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ حالات اچھے کیسے ہوں گے؟ حالات کیسے اچھے ہوں گے؟ بہت سے لوگ کیا بولتے ہیں، ہر محلے میں ہمارا کونسلر رہا تو بس، ہمارے MLA کی تعداد زیادہ ہوگی، ہمارے MPوں کی تعداد زیادہ ہوگی، پارلیمنٹ میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہمارے MP ہوں گے تو ہم پر حالات نہیں آئیں گے۔ پارلیمنٹ میں زیادہ سے زیادہ ہمارے MP ہوتے تو طلاق کا مسئلہ نہیں اٹھتا تھا، پارلیمنٹ میں ہمارے زیادہ سے زیادہ MP ہوتے تو مسجدوں کو توڑنے کی بات نہیں ہوتی تھی، برقعے پر پابندی کی بات نہیں ہوتی تھی، NRC، CAA، NIA، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، NPR، یہ سب ایشو نہیں اٹھتے تھے اگر ہمارے MP زیادہ ہوتے پارلیمنٹ میں۔ ایسا بولنے والے بھی ہیں کہ نہیں؟ بھی بولو، ہیں کہ نہیں؟ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے MP زیادہ ہوں گے پارلیمنٹ میں تو ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ غلط کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا میں بہت سے اسلامی ممالک ایسے ہیں کہ ان ملکوں میں پوری کی پوری حکومت مسلمانوں کی ہے۔ بہت سے ملک ایسے ہیں کہ وہاں پوری حکومت کس کی ہے؟ مسلمان کی ہے، کلمے والوں کی ہے۔
لیکن وہاں مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ وہاں اسلام کی حالت کیا ہے؟ وہاں نبی کے سیرت کے حالت کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ دین جو پہنچا میرے عزیز ساتھیوں قربانیوں سے پہنچا ہے، ایسے نہیں پہنچا۔ آج ہم کچھ بھی قربانی دینے کو تیار نہیں۔ دیکھیں قوم جمعہ کے لیے بھی کب آتی ہے؟ جب جمعہ کی نماز کا وقت ہو۔ ہفتے میں ایک دن قرآن حدیث کی بات سننے کے لیے وقت نکالنے کو تیار نہیں، اتنی قربانی دینے کو تیار نہیں، تو پھر اس قوم میں سدھار کیسے آئے گا؟ لیکن ہاتھ اٹھاؤ تو دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ احد کے میدان میں جو فرشتوں کو اتارا تھا بدر کے میدان میں، ان فرشتوں کو اتار دے تاکہ یہ ظالم حکمران ختم ہو جائے۔ اور کام کیسے؟ دین کی بات سننے کو بھی تیار نہیں، سنگا چھوڑنے کو تیار نہیں، سود چھوڑنے کو تیار نہیں، لون چھوڑنے کو تیار نہیں، داڑھی رکھنے کو تیار نہیں، برقعے میں رکھنے کو تیار نہیں، گھر سے ٹی وی نکالنے کو تیار نہیں۔ اور پھر بات کیسی؟ اگر ہم اللہ کئی تو یہ زمانے میں ہم نہ پیدا کرے، صحابہ کے زمانے میں ہمیں پیدا ہونا تھا۔ اللہ کی قسم ہمارے کرتوتا ایسے ہی اگر صحابہ کے زمانے میں پیدا ہوتے تو پتہ نہیں ابو لہب ابو جہل کے صف میں ہوتے، شاید عبداللہ ابن ابی منافق کے صف میں ہوتے شاید، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہیں۔ نہ قرآن سے الفت ہے، نہ حدیث سے الفت ہے، نہ مسجد سے الفت ہے، نہ اماموں سے الفت ہے، نہ علماء سے الفت ہے، نہ بزرگان دین سے الفت ہے، نہ دینی کاموں سے الفت ہے۔ اگر ہے تو صرف ایک ہی فکر ہے، جمع مالا وعددہ، کہ میں کیسے جمع کروں مال، میرا دکان کیسا ہو، میرا مکان کیسا ہو، میری تجارت کیسی ہو، میری پراپرٹی کیسی ہو۔ اگر ہمارے اکابر بھی یہی فکر کرتے، اللہ کی قسم ہمارے بڑے بھی اگر یہی فکر میں لگتے کہ میری دکان، میری تجارت، میرا کاروبار، میرا گھر، میرے بیوی، میرے بچے، اگر ہمارے بڑے بھی یہی اسی فکر میں رہتے، دین کی فکر نہ کرتے، تو اللہ کی قسم گھر میں اللہ کے بیٹھ کر بول رہا ہوں آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں نظر نہ آتی، آج ہم تک دین نہ پہنچتا، نہ برقع نظر آتے، نہ ٹوپیاں نظر آتی، اور نہ ہی میں پگڑی پہن کر آپ کے سامنے بیان کرتا، اور نہ ہی مسجدیں ہوتی، نہ مدرسے ہوتے۔ بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کاندلا کے رہنے والے تھے، یو پی میں کاندلا کے رہنے والے تھے، بڑے رئیس تھے، بڑے مالدار تھے، امیر گھرانے سے تھے۔ ان کی زمینوں پر کسی نے قبضہ کر لیا تو کیس مقدمہ ہوا، کیس چل رہا تھا، اور حضرت کے وکیل نے یہ بتایا تھا کہ حضرت کیس آپ ہی جیتیں گے، کیونکہ قبضہ اس نے کیا ہے اور اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کاندلا میں اپنی ساری زمینیں چھوڑ کر نظام الدین دلی کو آ گئے، وہ مقدمہ چھوڑ کر دلی کو آ گئے۔ دلی میں ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ نے چوری نہیں کی، آپ نے قبضہ نہیں کی، آپ کو وراثت میں وہ زمینیں ملی تھی، وہ زمینیں آپ کی ہیں، اس کے پیپر آپ کے پاس موجود ہیں، کچھ دن آپ کاندلا میں رہ جاتے تو مقدمہ آپ جیت جاتے، آپ چھوڑ کر کاندلا دلی نظام الدین آ گئے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ادھر لوگوں کو کلمہ یاد نہیں ہے، لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، امت آج کفر میں شرک میں مبتلا ہو رہی ہے، گھر میں مکہ مدینے کی تصویر بھی ہے، دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بھی ہیں، ایسی حالت ہے، اب تم بتاؤ میں اپنے زمینوں کے پیچھے پڑوں یا امت کے ایمان کے پیچھے پڑوں، ان کے کلموں کو صحیح کرنے کے پیچھے پڑوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسی قربانیاں، وہ رہتے وہاں، پراپرٹی ان کی ہوتی، بنا لیتے، وہ بھی نماز پڑھتے، اشراق پڑھتے، عمرہ کرتے، جنت تو مل جاتی نا ان کو، کیا جاتا ان کا، لیکن انہوں نے قربانی دی، تب جا کر آج میرے عزیز ساتھیوں یہ مدرسے، یہ مساجد، یہ بیانات، یہ دینی ماحول ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بہت سی قربانیوں کے بعد یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔
اب جب قربانی کے بعد یہ ہم تک پہنچا ہے، آج ہم قربانی دینے کو تیار نہیں، اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں، نبی کی سیرت کو اپنانے کو تیار نہیں، دل میں ہمارے چور بیٹھا ہے، ہم خود ہمارے دل میں ہے چور، ہمارا نفس سب سے بڑا شیطان ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نظام الدین گیا، نظام الدین کے حالات دیکھنے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، تو وہاں میں پہنچنے کے بعد رمضان کا مہینہ تھا، سحری افطاری کے دسترخوان لگتے تھے، رات کو میں پہنچا تھا، صبح میں سحری کا دسترخوان لگا، آج ان کے طفیل عمدہ سے عمدہ غذائیں ہم کھا رہے ہیں، ان کی قربانیوں کا پھل ہم کھا رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں سحری کا دسترخوان لگا، لوگ ذکر میں مشغول تھے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، او ذاکرین، او تہجد پڑھنے والوں، وہ دعائیں کرنے والوں، آ جاؤ، سحری کا دسترخوان تیار ہے، سحری کر لو۔ مولانا منظور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں دسترخوان پر پہنچا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ دسترخوان عمدہ غذاؤں سے، عمدہ کھانوں سے سجا ہوا نہیں تھا، بلکہ گلر رکھے ہوئے تھے اور گلاس میں پانی رکھے ہوئے تھے۔ کیا تھا بھائی؟ گلر، معلوم وہ ایک قسم کا پھل ہوتا ہے، چھوٹا سا، اتنا سا، توڑو تو اس میں خشخش کے جو دانے ہوتے ہیں اس طرح کے اس میں دانے ہوتے ہیں، توڑو تو اندر سے کیڑے نکلتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ گلر۔ اس کا مزہ بھی میٹھا نہیں ہوتا، کسیلا ہوتا اس کا مزہ، کھانے لائق نہیں ہوتا، بکریاں کھاتے ہیں، وہ جانوروں کی غذا ہے، لیکن کچھ نہیں ہے تو دسترخوان میں کیا ہے؟ گلر رکھے ہوئے ہیں، ایک کھاتے، دو کھاتے، پیاس بجھانے کے لیے پانی پی لیتے۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا شاید افطاری میں کچھ اچھا انتظام ہوگا، لیکن فرماتے افطاری کے دسترخوان میں بھی وہی گلر اور پانی رکھا، کئی دن ایسے ہی گزرے ان کے۔ حضرت نے اپنے گھر کی خبر لی اور حضرت کے اوپر جب یہ حالات تھے، حضرت نے اپنے اہلیہ سے کہا، حضرت کی جو اہلیہ تھی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بھی بڑی رئیس گھرانے سے تھی، مالدار گھرانے سے تھی، حضرت نے کہا کہ آپ میری وجہ سے کیوں گلر کھانے پر مجبور ہوں، آپ کو اجازت ہے، آپ چاہے تو اپنے گھر چلے جائیں، آپ چاہیں تو مجھ سے نکاح آپ کھلا لے لیں، آپ میری وجہ سے آپ تکلیف میں نہ ہوں، آپ بڑے گھرانے سے ہیں، آپ یہ سب برداشت نہیں کر سکیں گی۔ لیکن جو نیک بیویاں ہوتی ہیں وہ نیک شوہر کو کبھی نہیں چھوڑتی، ان کی بیوی جو آٹے کے اور پھر چاول کے جو بوریے تھے، ان بوریوں میں وہ بوریاں اور پھر اپنے جتنے زیورات تھے وہ سارے زیور دے کر بھیجی نظام الدین کو کہ ان سے سحری اور افطاری کا انتظام کیجئے، یہ دائیوں پر خرچ کیجئے، اور اللہ کے واسطے کبھی اپنے سے جدا ہونے کی بات مت کیجئے، میں دنیا میں بھی اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ایسی قربانیاں تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم نے اپنے اعمال سے دین کو بگاڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن پڑھو، گھروں میں برکت ہوگی۔ ہم قرآن پڑھنے کو تیار نہیں، قرآن پڑھنے کی صورت ہی بدل دی ہے۔ مدرسہ ہمارے پاس کیا کرنا؟ بچوں کو بلا کر قرآن خوانی کرا لینا، یہ بھی بدعت ہے اگر اس کو نیک کام سمجھ رہے ہیں، اچھا کام سمجھ رہے ہیں۔ گھر والوں کو قرآن پڑھنے کا حکم ہے، یہ نہیں کہ بھاڑے پر لا کر پڑھو۔ آج دین کی ہماری شکلیں، ہماری شادیاں، ہم دین کو بگاڑ رہے ہیں، اور پھر اوپر سے حالات اچھے کیسے ہوں گے؟ نہیں، ہمارے ایم ایل اے زیادہ ہوئے تو، ہمارے ایم پیاں زیادہ سے زیادہ پارلیمنٹ میں گئے تو حالات اچھے ہو جاتی، ہمارے اوپر پھر کون بھی بولنے والا نہیں رہتا، ہمیں جواب دینے والے وہاں کھڑے ہو جاتی۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، جب تک ہماری زندگیوں میں دین نہیں آئے گا حالات نہیں بدلیں گے۔ بولیے، ہماری زندگیوں میں
دین نہیں آئے گا، حالات نہیں بدلیں گے، کیونکہ پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کئی ممالک ایسے ہیں پورے کے پورے مسلمان ہیں، اسلام وہاں کے حاکم بھی مسلمان ہیں، لیکن وہاں اسلام اور مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ ایک مثال میں آپ کو بتا دوں، ابھی امریکہ والوں نے ایک روبوٹ بنایا اور اس روبوٹ کا نام رکھا صوفیہ۔ کیا نام رکھا؟ صوفیہ۔ اور پھر وہ روبوٹ ایسا کہ آپ سے وہ بات کرتی ہے، آپ کوئی بھی سوال کرو آپ کے سوال کا جواب دیتی ہے، گھر کے سارے کام کر کے آپ کے لیے دسترخوان بچھانا، بستر بچھانا، کھانا پکانا، پانی لا کر دینا، سارے کام کر کے وہ روبوٹ کر سکتی ہے۔ ایسا روبوٹ انہوں نے بنایا۔ پوری دنیا میں وہ ملک جس کے پاس سب سے قیمتی دولت ہے، حرم مکہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، روضہ اقدس ہے، مدینہ منورہ ہے، سعودی عرب نے اس روبوٹ کو، صوفیہ نامی اس روبوٹ کو اپنا سٹیزن شپ دے دیا۔ ابھی کچھ دنوں کی بات کر رہا ہوں۔ پوری دنیا میں ایسا بیوقوفی کا کام کرنے والا کون؟ وہ جس کے پاس حرمین شریفین کی دولت ہے۔ حالانکہ یہی وہ سعودی عربیہ ہے جہاں صحابہ کی زندگی گزری ہے، جہاں سے پوری دنیا میں قرآن حدیث پیارے نبی کی سیرت پھیلی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ایک صحابی مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک عورت اپنے جھوپڑ پٹی میں صبح کے وقت اپنے بالوں کو سکھا رہی تھی۔ سردی کا موسم ہوگا یا شاید پانی نہا کر ان کے بال گیلے تھے۔ اس زمانے میں آج کی طرح بالوں کو سکھانے کے لیے مشین وغیرہ تو نہیں تھی، تو ان کا چہرہ، ان عورت کا چہرہ گھر کی طرف تھا، ان کے دروازے کی طرف، اور بال جس طرف سے سورج نکلتا ہے اس طرف، ادھر ہی سے راستہ تھا، ادھر سے وہ صحابی گزر رہے تھے۔ گزرتے ہوئے اس عورت کے بال پر نظر پڑ گئی۔ کس پر نظر پڑی؟ بالوں پر نظر پڑی، چہرے پر نہیں، چہرے پر نہیں، بالوں پر نظر پڑی۔ کیا ہوا؟ وہ صحابی نماز میں نظر نہیں آئے، نمازوں میں نظر نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے، اپنی بیویوں سے، اہل بیت سے، اپنے خاندان والوں سے زیادہ اس امت سے محبت کرنے والے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک صحابی نظر نہیں آ رہے ہیں، کئی نمازوں سے نظر نہیں آ رہے ہیں، پوچھا کہ بھئی ان کا کیا ہوا؟ فلاں صحابی نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی وہ تو جنگل میں پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے گڈھا کھود لیا ہے اور مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے سر پر ڈال رہے ہیں، اور وہ توبہ کر رہے ہیں، اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری ان آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دے۔ اللہ میری، حالانکہ انہوں نے چہرہ نہیں دیکھا تھا، کپڑے نہیں دیکھے تھے، بال پر نظر پڑ گئے۔ یہی وہ سعودی عربیہ ہے جہاں پہلے عورت کی پرچھائی، عورت کے چھاؤں کی بھی پردہ کیا کرتے تھے۔ وہ صحابی اللہ کے نبی وہ رو رہے ہیں، سر پر مٹی ڈال رہے ہیں کہ ان آنکھوں سے میں پیارے نبی کا کیسے دیدار کروں گا، ان کل قیامت کے میدان میں تیرے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، یا اللہ میں اٹھوں گا نہیں جب تک تو معافی نامہ نہ بھیج دے۔ ادھر وحی اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ، جا کر انہیں خوشخبری سناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ آج حالات کیا ہیں؟ ہر شخص، نوجوان تو نوجوان، ادھیڑ عمر بوڑھے بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی سے میرا تعلق قائم ہو جائے۔ انہوں نے کوئی چیٹنگ نہیں کی تھی، کوئی بات چیت نہیں کی تھی، آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی لڑکی سے میرا تعلق قائم ہو جائے۔ آج ہمارے بچیوں کی پردہ کے کیا حال ہے؟ جن گھروں میں تھوڑی بہت دینداری ہے، چلو گھر تک تو پردہ ہے، گھر سے باہر نکلے تو پھر بے پردگی۔ حالات کیسے بدلیں گے؟ میرے عزیز ساتھیوں، حالات ایک ہی طریقے سے بدلیں گے
اور وہ ہے پیارے نبی کی سیرت۔ اللہ کی قسم، پوری دنیا ظالم حکمرانوں سے بھر جائے، صرف ہندوستان نہیں، پوری دنیا ظالم حکمرانوں سے بھر جائے، یہ مسجدوں کو توڑنے والے، مسجدوں اور دکانوں کو آگ لگانے والے، یہ مندروں میں اگر کوئی غلطی سے گھس جائے جو پیٹنے والے، ان لوگوں سے، ایسے فتنہ پروروں سے پورا ہندوستان نہیں، پوری دنیا بھر جائے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ہمارے دل میں ایمان ہو، اگر ہم طہارت والی زندگی گزارنا شروع کریں، اگر ہم تقوی والی زندگی گزارنا شروع کریں، ہم سود کو چھوڑ دیں، ہم سنگا کو چھوڑ دیں، ہم حرام روزی کو چھوڑ دیں، ہم دھوکہ دینا چھوڑ دیں، ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ہم تقوی طہارت والی زندگی اختیار کریں، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور اللہ کی قسم سارے ظالم حکمران، ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا جب ہمارے اندر ایمان کامل ہوگا، پیارے نبی کی صحیح اتباع ہوگی، تو یہ سارے کے سارے آ کر ہم سے یہ بھیک مانگیں گے کہ ہم تمہارے باتھ روم صاف کرنے کو تیار ہیں، ہم تمہارے نالیوں کو صاف کرنے کو تیار ہیں، بس ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی۔ یہ بولیں گے کب؟ جب ہمارا ایمان قوی ہو، جب ہم پیارے نبی کی سیرت کو اپنائیں، جب نبی کے طریقے پر چلیں۔ ابھی تو ہمارا حال یہ ہے کہ جمعہ بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہے، وہ تو محلے والے، گھر والے، دوستاں سبھی پوچھ جاتے ہیں کیا رے جمعہ گئے نہیں کیا، اس کے واسطے کیا کرنا، سب سے اخیر میں بیان ختم ہونے اسٹم کو آکو 2 رکعت جلدی پڑھ لے کو، دعا ختم ہونے سے پہلے مسجد سے نکل جاتی۔ لیکن ہماری چاہت کیا ہے؟ صحابہ کو جیسی مدد ہوئی تھی ویسی مدد ہم نہ ہونا۔ بدر میں جو فرشتے آ کر کافروں کو قتل کر رہے تھے، ویسا آ کو یہ ظالم حکمرانوں کو فرشتے ختم کر ڈالنا۔ اور اعمال کیا ہیں؟ عبداللہ ابن ابی بھی منافقوں کا سردار پہلی صف میں ہوتا تھا، پورے شرعی لباس میں ہوتا تھا، پگڑی ہوتی تھی سر پر، ظاہر میں تو اچھے اعمال کرتا تھا۔ ہمارا ظاہر بھی نہیں ہے، ہمارا ظاہر بھی نیک جیسا نہیں ہے، نیک لوگوں جیسا نہیں ہے، پھر اللہ سے مدد مانگنے کی ہمیں کوئی، اللہ کے مدد مانگنے کے ہم لائق ہی نہیں ہیں ہمارے اعمال کی طرف اگر دیکھا جائے تو۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، حالات بدلیں گے اعمال سے، ہمیں اپنے اعمال کو بدلنا ہوگا، شادیوں میں فضول خرچی کم کرنی ہوگی، ویڈیو گرافی کو ختم کرنا ہوگا، یہ دعوتوں میں جو دعوت کے نام پر بے پردگی ہو رہی ہے، اللہ کی قسم ان بے پردگیوں کی وجہ سے بہت زیادہ گناہ عام ہوتے ہیں، زنا کی دعوتیں ہوتی ہیں، تو یہ بے پردگیاں ختم کرنی ہوں گی، فضول کی دعوتیں ختم کرنی ہوں گی، سود سنگا ختم کرنے ہوگا۔